السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 7۔ سائمہ نے جب سے نعمان عزت کو دیکھا تھا اس کو بھی رہ رہ کر اپنا ماضی ستانے لگا تھا، لیکن وہ اپنے انتقام کی آگ کو ابھی ہوا نہ دینا چاہتی تھی۔ اس نے راکھ کے اندر دبی ہوئی انتقام کی چنگاری کو ابھی اور دہکنے کے لیے دبا ہی رہنے دیا تھا، اور وہ ریشم اور ایاز کے ذریعے نعمان عزت کو ایک خارش زدہ کتے کی مانند ان گلیوں میں بھونکتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور سکندر اس کا وہ ہتھوڑا تھا جو لوہا گرم دیکھ کر آخری چوٹ کے طور پر مارنا چاہتی تھی، اور پگھلے ہوئے لوہے کی ہیئت کو مکمل طور پر ہی بدلنا چاہتی تھی۔ اس کو ہر کروٹ پر وہ ظلم یاد آتا تھا جو نعمان عزت نے اس پر کیا تھا، اور سکندر کی وہ چیخیں جب اس کے جسم کو جلایا گیا تھا اور نعمان عزت تماشا دیکھتا رہا تھا، اور اس کا باپ سمیع اللہ پاس کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی تھی اور اپنی محرومی اور بے بسی کا 25 سالہ انتقام لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور تقدیر اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ اس کو نعمان عزت کے گھر تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی تگ و دو نہ کرنا پڑی تھی۔ سکندر کو جیل سے ہی جس شخص نے نعمان عزت کے گھر تک پہنچایا تھا وہ نعمان عزت کا محسن تھا، اور ایاز کو ٹیوشن اس کے گھر تک لے گئی تھی، اور قدرت کی مہربانی یہ بھی ہوئی تھی کہ اب ریشم کو نعمان عزت کی پرسنل سیکرٹری بننے کا سنہری موقع مل گیا تھا۔ اس نے سکندر کو نہ بتایا تھا کہ وہ نعمان عزت سے جسٹس بصیر احمد کے گھر پر مل چکی ہے۔ وہ نعمان عزت کی نیندیں اڑانا چاہتی تھی، وہ اس کو پل پل تڑپانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی راتوں کو سو نہ سکے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخیں مارنا شروع کر دے اور پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچتا ہوا گلیوں میں کتوں کی طرح بھونکتا پھرے۔ وہ نعمان عزت سے اتنا بھیانک انتقام کیوں چاہتی تھی؟ اس کے پیچھے ایک اذیت ناک اور کربناک ماضی چھپا ہوا تھا، اور وہ ابھی اپنے ماضی کو کریدنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابھی راکھ میں دبی چنگاری کو شعلہ بننے میں کافی وقت درکار تھا، اور وہ بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرین کی تیز آواز نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا، تو وہ آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپاتی ہوئی اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ ٹرین آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی ایک پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس اسٹیشن پر اسٹاپ کرے گی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، کیونکہ گزشتہ 25 سالوں سے اس کا جتنا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ گہرا تھا، اتنا ہی گہرا رشتہ ان ٹرینوں اور پٹریوں کے ساتھ بھی تھا۔ اس کو بھی ٹرین سے اتنا ہی پیار تھا جتنا وہ اپنے بچوں سے کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو اس کو ٹرین پر بھی ترس آ جاتا تھا کہ وہ کتنے ہی مسافروں کو ایک دوسرے سے ملاتی اور جدائی ڈالتی تھی، لیکن خود ساری زندگی اپنی پٹریوں پر بھاگتی ہوئی اپنی عمر بتا رہی تھی، اور بالآخر ایک دن اس نے اپنا آپ ختم کر لینا تھا، اور پھر بے رحم اور سنگ دل انسان نے اس کی قدر شناسی اور مدتوں کی فرض شناسی کو فراموش کر کے اس کو توڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا تھا، اور اس طرح مسافروں کو ملانے والی ٹرین ایک دن اپنا وجود ختم کر لیتی تھی۔ بالکل اسی طرح سائمہ کا وجود بھی کرچی کرچی ہو رہا تھا، وہ بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اس کا وجود بھی ختم ہونے کو تھا۔ اس کو بھی نعمان عزت جیسے ظالم انسان کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اس نے بھی جی بھر کے اس کی شخصیت کو اس طرح استعمال کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو ٹرین ہی سمجھتے ہوئے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کو احساس دلایا کہ وہ رات کے آخری پہر کھڑکی کھولے کھڑی ہے، اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے ریشم اور ایاز کی نیند بھی خراب کر دی تھی۔ وہ واپس مڑی تو چونک گئی، ریشم اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے امی، آپ جاگ رہی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ سائمہ نے غور سے بیٹی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محسوس کیا کہ ریشم اس کو اتنی رات میں جاگتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ بس ویسے ہی بیٹی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ سائمہ اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی تو ریشم اس کے پاس نیچے ہی بیٹھ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھتی ہوئی بولی، نیند بھی ہمارے اچھے مستقبل کی طرح ہم سے ناراض ہی رکھتی ہے، ہم نے بھی تو خواب دیکھنے کی حد ہی کر دی ہے نا۔ سائمہ تلخی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ایک خواب دیکھنے کی ہی تو آزادی ہے ہمیں۔ ریشم کا لہجہ بھی تلخ تھا، کسی بھی چیز سے پیار کرو تو اس پیار کا تاوان تو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تاوان؟ کیسا تاوان امی؟ وہ سائمہ کی بات پر چونکتی ہوئی بولی۔ تاوان
نیندوں سے پیار کر کے خواب دیکھنے کی یہی سزا ہے کہ نیند ہی تم سے روٹ جائے۔ آنکھوں کو تو بند کر کے لیٹے رہو مگر نیند روٹھی رہے، اور خواب پلکوں کی چلمن پر آ کر اس طرح ٹھہر جائے کہ پلکوں کے بوجھ سے وزنی ہو جائے، آنکھیں سرخ انگارہ بن جائے۔ تم نیند کی منتیں کرو مگر رات گزرنا شروع ہو جائے، مگر نیند تم سے ناراض ہو جائے۔ تم اس سے وعدہ کرو کہ آئندہ خواب دیکھنے کی غلطی نہیں کرو گے، لیکن نیند تمہارا اعتبار نہیں کرتی کیونکہ تم کئی بار اپنا وعدہ توڑ چکے ہوتے ہو۔ بس پھر راتوں کو جاگنے کا تاوان، تاروں کو گننے کا تاوان، رات کی تکلیف کو لمحہ لمحہ برداشت کرنے کا تاوان۔ اتنے تاوان ادا کرتے کرتے زندگی بوجھل لگنے لگتی ہے، اور پھر انسان کو موت سے محبت ہونے لگتی ہے، کیونکہ موت ہی واحد دوست ہے جو آپ سے کسی بھی قسم کا تاوان نہیں مانگتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے پرسکون نیند سلا کر وہ تمام حسرتیں پوری کر دیتی ہے کہ انسان اس نیند سے بیدار ہونے کے لیے کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ سائمہ نے ٹھہر ٹھہر کر اس کو زندگی کا تجربہ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر مہربان نیند ریشم پر اپنی مہربانی کرتی ہوئی اس کو سلا چکی تھی۔ اس نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے تہجد کے لیے اٹھنا تھا، ابھی کافی وقت باقی تھا۔ اس نے ریشم کو احتیاط سے جگا کر اس کو اس کی جگہ پر سونے کے لیے کہا اور پھر اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا اور پھر وہ بھی نیند کی مہربان باہوں میں جھول گئی تھی۔ سکندر نعمان عزت سے زیادہ اقصیٰ کا ڈرائیور لگتا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ نعمان عزت نے کبھی بھی اقصیٰ کو منع نہ کیا تھا، کیونکہ نعمان عزت نے اپنے محسن سے پتہ کروا لیا تھا کہ سکندر کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ وہی محسن ہی ہے جس کی سکندر نے جیل میں بہت خدمت کی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ نعمان عزت کو سکندر پر بہت اعتماد تھا، اور اقصیٰ بھی خود سر اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی تھی۔ نعمان عزت انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود بھی اقصیٰ کے سامنے کمزور اور بے بس تھے، کیونکہ وہ ان کی لاڈلی چھوٹی بہن تھی۔ نعمان عزت نے اس کو بھی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ اب بھی اقصیٰ کا بلاوا آیا تو سکندر نے نعمان عزت کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، سکندر، تم جتنے نعمان عزت کے ملازم ہو اس سے زیادہ اقصیٰ سمیع کے ہو۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میری بہن کو تم سے کوئی بھی شکایت ہوئی تو سمجھو تم ملازمت سے فارغ۔ نعمان عزت کا حقیر انداز سکندر کو بہت برا لگا تھا، لیکن وہ اپنے کام کو آسان ہوتا دیکھ کر تقدیر کی مہربانی اور نعمان عزت کی بیوقوفی سمجھ کر ہر ڈانٹ، ہر جھڑک اور ہر گالی کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، سر جی آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے کاٹتا ہوا مڑا اور چند ہی لمحوں میں اقصیٰ کے سامنے حاضر ہو گیا تھا۔ جی میڈم۔ اقصیٰ لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ والی کرسی پر جہاں آرا بیگم بھی براجمان تھی۔ وہ سکندر کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، کہاں سے آئے ہو؟ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ۔ وہ جہاں آرا کے سوال کو واقعی نہ سمجھا تھا، لیکن اس کے جواب پر وہ مزید تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، رہتے کہاں ہو؟ وہ سامنے والے سرونٹ کوارٹر میں۔ اس نے اشارہ کیا تو جہاں آرا بیگم کوارٹرز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، وہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں تمہیں؟ وہ اچانک اس مہربانی پر حیران رہ گیا تھا اور عاجزی سے بولا، جی نہیں سر جی، میرا ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، اور تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی اس خاندان کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اقصیٰ خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی تو سکندر پھر بول پڑا، اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑی تو سکندر دریغ نہیں کرے گا۔ گڈ، مجھے تمہارا جوش اچھا لگا، اور تم بھی۔ جہارا کے آخری الفاظ نے اقصیٰ کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کن اکھیوں سے جہارا بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ سکندر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ کے الفاظ سن کر سنبھلتا ہوا بولا، شکریہ بیگم صاحبہ۔ جہارا اٹھتی ہوئی اس کی طرف مخمور انداز میں دیکھتی ہوئی بولی، پتہ ہے نا میں کون ہوں؟ جی بیگم صاحبہ، آپ میری مالکین ہیں۔ وہ بدستور نظر جھکائے ہوئے بولا تھا۔ اتنی دیر میں ناجی ان کی طرف آتا دکھائی دیا اور جہارا بیگم اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کہو کیا بات ہے؟ ناجی ہمیشہ سے ہی احتیاط سے بات کیا کرتا تھا، لیکن اپنی انگریزی کو چھپا نہ سکتا تھا۔ وہ جی سر جی آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اقصیٰ اس کا فقرہ سن کر ہنسنے لگی تو سکندر نے اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل پہلی بار دیکھا جو واقعی سکندر کی جانے لے گیا تھا۔ چلو چلو بیوقوف، انگلش کے لفظ نہ ہم کو سمجھ آتے ہیں اور نہ ہی تم جیسی انگلش بولنی آتی ہے۔ جی ویلکم جی۔ وہ حاضنہ
باز نہ آیا تھا۔ اقصیٰ پھر کہا لگا کر ہنسی تھی۔ جہارا بیگم ناجی کے آگے آگے چلنے لگی تھی۔ ان کی چال میں وقار اور غرور دونوں ہی جھلک رہے تھے۔ کیسے ہو سکندر؟ اقصیٰ کی اب زبان کھلی تھی۔ یہ ہاتھ باندھ کر اس طرح میرے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو۔ سکندر نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، اچھا ہوں جی، اور مالک اور ملازم کی پہچان ایسے ہی ہوتی ہے۔ اقصیٰ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میری طرف دیکھو۔ سکندر نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں اقصیٰ کے چہرے پر ہی رہ گئی۔ وہ کرتی ہوئی بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ جی؟ سکندر تقدیر کی ستم ظریفی اور اعلیٰ ظرفی پر حیران ہوتا ہوا اتنا ہی کہہ پایا تھا، میں نے کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس بار سکندر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرأت کر گیا تھا۔ جی میڈم۔ اقصیٰ اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اترنے لگی اور بولی، ان میں کیا نظر آتا ہے کہ میں تمہاری مالکن ہوں؟ سکندر تھوک نگلتا ہوا بولا، جی میں سمجھا نہیں۔ ان نظروں میں پیار کو محسوس کرو سکندر۔ یہ وہ فقرہ تھا جسے سننے کے لیے سکندر نے بہت سا سفر کیا تھا۔ جی میڈم، پیار تو ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر بات کو ادھورا چھوڑتا ہوا خاموش ہو گیا۔ ادھوری باتیں مجھے تکلیف دیتی ہے سکندر۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بات کو مکمل کرو سکندر۔ یہ پیار اگر آپ کسی اپنے اسٹیٹس والے سے کرے تو آپ کو اس کے بدلے میں بھی پیار ملے گا۔ سکندر اس کو پٹری پر لا رہا تھا اور وہ پٹری پر چڑھتی ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے پیار کا جواب پیار سے نہیں دو گے؟ وہ چپتے ہوئے انداز میں بولی تو سکندر مسکراتا ہوا کہنے لگا، میرا اسٹیٹس اتنی بڑی جرأت کرے گا تو پیار کی شان میں گستاخی ہوگی۔ پیار اسٹیٹس کا محتاج نہیں ہوتا۔ اقصیٰ بھی اس کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میں خوفزدہ ہوں میڈم۔ سکندر کا یہ ایک اور پیار بھرا تیر تھا جو سیدھا اقصیٰ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اقصیٰ کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر انسانوں سے نہیں ڈرتا میڈم۔ اس کی بات سن کر ماتھے پر بل ڈالتی ہوئی پوچھنے لگی، پھر میں کیا سمجھوں کہ نام کا سکندر اور کام کا ماہر کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے؟ وہ ہنس کر اس تنقید اور طنز کو سہ گیا اور بولا، مجھے پیار سے خوف آتا ہے میڈم۔ اس کی بات سن کر اقصیٰ نے ہلکا سا کہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتی ہوئی بولی، پہلی ہی سیڑھی پر قدم ڈگمگا رہے ہیں تمہارے؟ یہ منزلیں تو بہت کٹھن ہوتی ہیں نام کے سکندر۔ اس نے آخری 3 الفاظ اس طرح ادا کیے کہ سکندر کو یوں لگا کہ اس کی مردانگی پر طنز کیا گیا ہے، لیکن اپنے جذبات کو الفاظ کا پیرہن اڑا کر اقصیٰ نے عقل مندی کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے۔ میں مقدر کا سکندر ہوں میڈم اقصیٰ، وقت آنے پر ضرور بتاؤں گا۔ وہ اپنے جذبات کو قابو کرتا ہوا بولا تھا، آپ نے مجھے بلایا؟ مقدر کا سکندر۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ اس لمحے اس کے گالوں کا ڈمپل سکندر کی جان لے گیا تھا۔ وہ غور سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنی بے قرار دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتی ہوئی بولی، کبھی موقع ملا تو ضرور آزماؤں گی کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ میں اب جاؤں میڈم؟ اس کو بے معنی گفتگو سے چڑ تھی اور وہ ویسے بھی اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتی ہوئی بولی، پنچھی، پردیسی اور مسافروں کو جانے کی جلدی کیوں ہوتی ہے سکندر؟ لیکن میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں میڈم۔ تو پھر جانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا گیا۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں، جواب دیا گیا تو وہ پیاسے انداز میں بولی، لیکن مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور کھڑے ہو؟ اس کے لہجے کی تشنگی نے سکندر کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کو بھی سوچ سمجھ کر بولنا تھا یا پھر خاموشی ہی اس سوال کا بہترین جواب تھی۔ منہ میں زبان رکھنے کے باوجود بھی نہ بولنے والے لوگ مجھے گونگے لگتے ہیں۔ میں نے کچھ پوچھا تھا سکندر؟ وہ اپنا سوال دہراتی ہوئی بولی تو سکندر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، بادل نیچے آ جائے تو ان کو پکڑنے کی تمنا دل میں جنم لے لیتی ہے، حالانکہ ان کی بارش میں بھیگنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اقصیٰ اس کی بات سے متاثر ہو گئی تھی۔ بارش کے پانی سے ہتھیلیاں گیلی ضرور ہوتی ہے لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ اقصیٰ بھی کافی کچھ جانتی تھی لیکن وہ سکندر کو قائل کرنے کے لیے اور بھی کہنا چاہتی تھی۔ ایاز کو گیٹ سے اندر آتا دیکھ کر وہ عمارت کی جانب بڑھ گئی اور سکندر نے پہلی بار ایاز کو دیکھا تھا۔ ایاز سمجھا کہ سکندر بھی کوئی گھر کا ہی فرد ہے، اس لیے اس نے اس سے سلام لیا اور مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ سکندر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھا تو ایاز اس کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سکندر کو اس محل کا ہی فرد سمجھا تھا، جبکہ وہ تو سرونٹ کوارٹرز کی طرف گیا تھا۔ وہ مطربہ سے اس بارے میں پوچھے یا نہ پوچھے، وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ مطربہ کو آتا دیکھ کر وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اس کو پڑھایا جائے اور اس سے اس بات کو بھی کنفرم کیا جائے کہ ایاز مطربہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا ہے۔ کیا مطربہ کے دل میں بھی اس کا ایسا ہی احترام ہے؟
پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد مطربہ بولی، سر مجھے انیکا کی کال آئی تھی۔ ایاز انیکا کا نام سن کر جان بوجھ کر انجان بنتا ہوا بولا، سوری۔ مطربہ سمجھ گئی کہ ایاز کو انیکا یاد نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک چھوٹی سی ملاقات تھی۔ وہ انیکا کا حدود اربہ بتانے لگی، سر وہ ہمارے پاپا کے دوست ہے جسٹس بصیر احمد، ان کی چھوٹی بہن ہے اور میری دوست بن گئی ہے۔ اس دن میں نے آپ سے ان کا تعارف تو کروایا تھا۔ ایاز اچھا اداکار نہ تھا لیکن اس کو جسٹس بصیر احمد کا نام سن کر اچنبھا ہوا تھا کیونکہ ان کی ماں انہی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انیکا اور وہ میڈم جو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ جسٹس صاحب کی بیٹیاں ہیں۔ ایاز سوچنے لگا تو مطربہ پھر سے بولی، آپ کو یاد آیا سر جی مجھے یاد ہے، وہ یقیناً میری شکایت ہی کر رہی ہوگی۔ ایاز کو یاد آ گیا کہ انیکا نے ایکسیڈنٹ والی بات ہی کی ہوگی۔ نہیں سر، وہ تو خاصی شرمندہ تھی۔ ایاز حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، شرمندگی؟ کس بات کی شرمندگی مطربہ؟ سر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جویری آپی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی کہ اس کی توجہ سامنے سڑک سے ہٹ گئی اور ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ آپ سے سوری کہہ رہی تھی سر۔ ایاز اس کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، اٹس اوکے، میری زندگی تھی، میں بچ گیا۔ ویسے آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے ان کو اپنا خون معاف کر دیا ہے، سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ مطربہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ آپ عظیم ہیں سر، اس نے کہا تو ایاز کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے حضور شکر گزار ہو گئی۔ مطربہ اگر تم برا نہ مناؤ تو مجھے بھی شمون کی طرح بھائی ہی کہا کرو، یہ سر مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ مطربہ اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی بولی، اوکے سر بھائی۔ اس کے پیارے انداز پر ایاز کھلکھلا کر ہنس پڑا تو ایاز نے دیکھا کہ نعمان عزت انہی کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ وہ مطربہ سے بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کے پاپا آ رہے ہیں۔ ایاز نے پہلی بار نعمان عزت کو دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار ٹی وی اور اخبارات میں نعمان عزت کی تصاویر دیکھی تھی لیکن آج نعمان عزت ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایاز ان کی پرسنالٹی سے خاصا متاثر نظر آنے لگا تھا۔ السلام علیکم سر۔ ایاز نے چھوٹا ہونے کے ناطے سلام لینے میں پہل کی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو نعمان عزت نے بھی اس کا ہاتھ سلام لینے والے انداز میں تھاما ہی تھا کہ ایک انجان سی تڑپ دونوں نے ہی اپنے اپنے دلوں میں محسوس کی تھی۔ نعمان عزت اور ایاز جان نہ سکے کہ وہ کیسا لمحہ تھا کہ ان کے دلوں میں ایک ایسی کھینچ پڑی تھی جو بے نام اور بے معنی نہ تھی۔ بابا جان یہ میرے سر ہے، سر ایاز، اور شمون بھائی کے کلاس فیلو ہے۔ مطربہ نے ایاز کا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو ینگ مین۔ انہوں نے ایاز کا ہاتھ ہلاتے ہوئے چھوڑتے ہوئے کہا، اور سر آپ جانتے ہی ہوں گے اس ملک کی موسٹ پاپولر ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی مائی پاپا نعمان عزت۔ مطربہ کا انداز ٹی وی چینل کی کسی کمپیئر جیسا تھا۔ نعمان عزت مسکرانے لگے تو ایاز بولا، ان کو کون نہیں جانتا، ہمارے ملک کا بیش قیمت سرمایہ ہے آپ۔ ایاز نے پہلا فقرہ مطربہ اور دوسرا نعمان عزت سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں نے آپ دونوں کو اسٹڈی میں دخل اندازی کر کے ڈسٹرب تو نہیں کیا بیٹا؟ انہوں نے ایاز سے پوچھا تو مروتاً نہیں بلکہ دل سے بولا، نہیں سر، بلکہ مجھے تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، اور ویسے بھی مطربہ کی پڑھائی کا وقت ختم ہو گیا تھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹھو، چائے وغیرہ پیو، مجھے کچھ کام ہے۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایک بار پھر ایاز سے ہاتھ ملایا تو ایک نامعلوم سا کرنٹ دونوں کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ نعمان عزت نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچا اور زبردستی مسکراتے ہوئے عمارت کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ گئے۔ سر کیسا لگا پاپا جان سے مل کر؟ مطربہ ہونٹوں پر مسکان سجاتی ہوئی بولی، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہے، اب تم ان سے بھی پوچھ لینا۔ دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ ان کی اس ہنسی کو دور کھڑکی میں کھڑی اقصیٰ اور ہی رنگ دے رہی تھی اور وہ اپنے دانت پیس رہی تھی کیونکہ ایاز نے اس کو لفٹ ہی نہ کرائی تھی اور اقصیٰ کو اس طرح اپنے نظر انداز ہونے کا ملال آج بھی تھا اور وہ ایاز کو نیچا دکھانے کے لیے پلان بنانے لگی تھی۔ دوسری طرف نعمان عزت نے ریشم کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کو آفس میں بلانے کے لیے انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ ریشم کو معلوم تھا کہ اس کی حرکات و سکنات کو بلائنڈ شیشے کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ انٹرکام کی گھنٹی سن کر اپنے آپ کو درست کرتی ہوئی آفس میں داخل ہو گئی۔ نعمان عزت نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر درج ذیل تفصیل دیکھی اور ایک نظر ریشم کی طرف دیکھا اور بولے، اس کا مطلب ہے کہ آج شام کو اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہوگا؟ جی سر، تفصیلات میں یہی درج ہے۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نعمان عزت اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولے، آج سے پہلے تک کہاں چھپی رہی ہو؟ اس سوال کی توقع وہ کافی دنوں سے کر رہی تھی کیونکہ اس نے باس کی آنکھ میں فطور دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے
اور وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور ابھی تک باس نے اس سے کوئی ایسا کام نہ لیا تھا جو کہ پرسنل سیکرٹری کی کیٹیگری کے زمرے میں آتا ہو۔ وہ آفس میں آ کر آرام دہ کرسی پر بیٹھتی اور وقت پورا ہونے پر گھر چلی جاتی تھی۔ میں سمجھی نہیں سر، وہ انجان نہ تھی، لیکن اس لمحے انجان بننے کی اداکاری ضروری تھی۔ وہ باس کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر اس کو ترقی کا زینہ سمجھتی ہوئی ایک خاص ادا سے بولی تو نعمان عزت اسی ادا پر فریفتہ ہوتے ہوئے بولے، تم سے پہلے بہت سی لڑکیوں نے اس آفس میں کام کیا ہے، لیکن ایک ماہ بعد ہی کام زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے بھاگ گئی، یا پھر ان کی ماؤں نے اجازت نہ دی کہ وہ مزید کام کریں۔ تمہارا کیا ارادہ ہے ریشم؟ نعمان عزت اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تو وہ ان کو مزید گھائل کرتی ہوئی کہنے لگی، میرے کچھ خواب ہیں سر، میں ان کو پورا ہونے تک اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی۔ اگر ان خوابوں کو حقیقت مل جائے تو؟ نعمان عزت نے ٹھہرے پانی میں کنکر پھینکی تو ریشم کے جذبات میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بے تاب ہو کر ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا یہ ممکن ہے سر؟ نعمان عزت نے تاوان پا کر اپنی کرسی چھوڑی اور ریشم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا منہ رکھتے ہوئے بولے، اگر تم چاہو تو۔ ریشم ایک بار تو لرز گئی تھی۔ نعمان عزت گزشتہ دنوں میں اتنے قریب کبھی بھی نہ ہوئے تھے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا سر؟ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور سینے کی بے ترتیبی جن دھڑکنوں کی بدولت ہو رہی تھی وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نعمان عزت کے آوارہ ہاتھ اس کے کندھوں پر سے نیچے تو اس نے ایک بار تو خوف سے آنکھیں بند کر لی اور ہچکچاتی ہوئی بولی، پلیز سر۔ اتنا سننا ہی تھا کہ نعمان عزت کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں سے ہٹ گئے۔ اپنی سیٹ پر جاؤ ریشم۔ وہ گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کی بدلتی ہوئی کیفیت پر غور کرنے لگے اور بولے، تمہارا اپنا گھر، اپنی گاڑی اور اچھے لباس اور وہ سب کچھ جو تم نے سوچ رکھا ہے یا پھر تمہاری سوچ ہی ہوگی، سب کچھ ملے گا، تمہاری ہاں چاہیے بس۔ یہ کہہ کر نعمان عزت کمپیوٹر پر مصروف ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ریشم کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ اٹھی اور اپنی کرسی پر پہنچنے کے لیے دروازہ کھول کر واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی۔ کیا ہوا ریشم، گھبرا گئی ہو؟ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی پاس نہ تھا۔ میں تمہارے اندر ہوں۔ دوبارہ آواز ابھری تو اس نے سر کو جھکا لیا۔ یا پھر خواب دیکھنا چھوڑ دو یا پھر ان کی تعبیر کو پانے کے لیے اپنا آپ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ میری عزت، وہ خود سے لڑنے لگی تھی لیکن اس کی اپنی آواز صرف وہی سن سکتی تھی۔ عزت، وہ دور گزر گیا ہے کہ جب لوگ صرف عزت دیا کرتے تھے۔ آج کا دور جدید دور ہے ریشم، جدید دور۔ کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی اپنانا پڑتی ہے۔ کچھ دو تو کیا میں اپنی عزت ہی دے دوں؟ وہ پھر اندر کی کشمکش میں الجھ گئی تھی۔ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ تمہیں اتنی بڑی آفر کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے حسن کی وجہ سے، تمہاری اداؤں کی وجہ سے، تمہارے اسمارٹ فگرز کی وجہ سے اور تمہاری اداؤں کی وجہ سے۔ نہیں، میں اپنی عزت داؤ پر لگا کر نیا گھر نہیں لے سکتی۔ وہ خود سے پھر لڑ گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے ریشم بی بی، ابھی اٹھو اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ اس آفس میں مت آنا۔ چلی جاؤ۔ ریشم کو اندر سے الفاظ کے تھپڑ پڑنے لگے تھے۔ وہ گو مگو کی حالت میں اندر داخل ہوئی تو نعمان عزت اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، لوٹ آئی ہو ریشم؟ نہیں سر، میں واپس جانے کے لیے آئی ہوں، اس نے ہمت کر کے کہا تو نعمان عزت اٹھ کر اس کے پاس آئے تو ان کی سانسیں ریشم اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بولے، جوانی کے چند سال گزر جانے کے بعد انسان کی وہ قیمت نہیں لگتی جس کو وہ اپنی بے وقوفی اور جذباتی پن سے ٹھکرا چکا ہوتا ہے۔ ریشم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اور وہ مرد کے چھونے پر مرد کے حسیات سے آشنا ہوتی ہوئی مسحور کن انداز میں آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی، پلیز سر، مجھے جانے دے۔ لیکن نعمان عزت نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اپنے خوابوں کو تعبیر دینے نکلی ہو تو پھر پہلی ہی سیڑھی سے واپس کیوں لوٹ رہی ہو؟ وہ زندگی میں پہلی بار مرد کی باہوں کا لمس محسوس کرتی ہوئی موم کی مانند پگھل رہی تھی۔ آگے بہت اندھیرا ہے سر، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اندھیروں میں راستہ دکھاؤں گا۔ نعمان عزت کے ہونٹوں نے ایک بدتمیزی کی تو وہ تڑپ کر رہ گئی اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دل فریب مسکراہٹ سے مسکرائے اور ریشم کے دل میں اتر گئے۔ پلیز سر، مجھے جانے دیں۔ یہ ریشم کو بھی معلوم تھا کہ اب اس کے الفاظ میں وہ جان نہیں تھی، وہ موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ پہلی بار کسی مرد نے اس کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اس کے چہرے پر مردانہ ہونٹوں نے ایک بدتمیزی کی مہر ثبت کی تھی۔ وہ حیران رہ گئی جب نعمان عزت نے اسے چھوڑ دیا اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔
वो फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देखे जा रही थी। उन्होंने जेब से कुछ नोट निकाल कर गिने और रेशम की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये तुम्हारी तनख्वाह से बाकी 10,000 है। मैं किसी का हक नहीं रखता रेशम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसने पैसे पकड़ लिए और बोली, लेकिन सर अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो कंप्यूटर में मसरूफ हो गए। तुम कल से आना चाहो तो वेलकम, अगर दिल नहीं माने तो कोई बात नहीं। इसका मतलब था कि उन्होंने रेशम को 20 दिनों बाद ही पूरे महीने की तनख्वाह दे दी थी और उसको नौकरी से फारिग भी कर दिया था। लेकिन सर, वो कुछ कहना ही चाहती थी कि नुमान इज़्ज़त बोले, मुझे दुख होगा कि तुम्हारे ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। इस शहर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सके। लेकिन रेशम, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए मेरे ऑफिस के दरवाजे मेरी इन बाहों की तरह हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। नुमान इज़्ज़त सियासी खिलाड़ी थे। उन्होंने जाल ही ऐसा बिछा दिया था कि रेशम उस जाल में फड़फड़ा कर रह गई थी। वो सोच रही थी कि अगर जाल से निकलेगी तो खूंखार ख्वाबों की तेज़ नज़रें उसके वजूद में छुप जाएगी और खूंखार भेड़ियों की तरह नोकीले दांतों वाले इंसान अपनी अपनी हवस की खातिर पता नहीं उसके वजूद को कितना झिझोड़ेंगे। उसने आंखों में आने वाली नमी को अपनी उंगली के पोर से साफ किया और ऑफिस से बाहर निकल गई। नुमान इज़्ज़त ने देखा कि अपनी कुर्सी पर बैठी हुई अंदरूनी कश्मकश से नब्रद आज़मा हो रही थी। नुमान इज़्ज़त ने बड़ा जुआ खेला था। रुपए पैसे की उसके लिए कोई अहमियत न थी। अगर रेशम वापस भी ना आती तो उसको 20,000 के जाने का कोई दुख ना होता। लेकिन वो इस उम्र में रेशम पर अपना दिल हार बैठे थे। उनके मुताबिक रेशम को वापस आना ही पड़ेगा। बादलों की घनगरज और बिजली का चमकना इस बात का इशारा दे रहे थे कि छाजू छाजू महींतर सुनने वाला है। साइमा अपनी चारपाई पर लेटी इसी परेशानी में मुब्तला थी कि अगर बारिश बरसना शुरू हो गई तो फिर उनके इकलौते कमरे की छत भी टपकना शुरू हो जाएगी। उसने आस लगाई थी कि रेशम की तनख्वाह की बाकी रकम आने पर वो छत को ठीक करवाएगी और इस क्वार्टर को रंग रोगन भी करवा लेगी, क्योंकि अब इसने रेशम की शादी की भी तैयारियां करनी थी और इस काम के लिए घर का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि रिश्ता देखने वाले सिर्फ रिश्ता ही नहीं देखते थे, बल्कि घर की हालत और मकीनों के रहन सहन को भी देखते थे और छोटी से छोटी चीज़ को भी इस तरह बारीक बीनी से देखते थे कि कहीं उनके बेटे को कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। रेशम ने बादलों की कड़क से घबराकर साइमा की चारपाई पर पनाह लेने में ही आफियत समझी, क्योंकि उसको बिजली को कड़कने से बहुत ही खौफ महसूस होता था। उसने भी अभी तक साइमा को ये ना बताया था कि उसको बाकी के भी 10,000 मिल गए हैं और उसको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है। उसकी लामहदूद सोचों में नुमान इज़्ज़त के वजूद का लम्स छाया हुआ था। वो उन लम्हात को भूलने की कोशिश कर रही थी जो उसने नुमान इज़्ज़त की बाहों में गुजारे थे, और फिर वो एकदम चौंक गई कि जैसे अभी के अभी उनके होठों ने शरारत कर दी हो। क्या हुआ रेशम? साइमा उसके चौंक कर हिलने से ही हिल गई। कुछ नहीं अम्मी, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली तो साइमा, जो कि जहां दीदा औरत थी, उसकी तरफ देखे बगैर ही बोली, आज तुम खामोश हो? कहीं बॉस ने डांट तो नहीं दिया मेरी बच्ची को? एक बात तो बताओ अम्मी, वो सौगवारी लिए हुए लहजे में बोली थी। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? साइमा की मिठास भरी आवाज़ ने उसको काफ़ी दिलासा दिया था। अगर बारिश और सूरज की किरणें गरीब की झोपड़ी और अमीर के महल पर यकसा ही पड़ती है, तो फिर कातिबे तकदीर ने महल और झोपड़ियों का सिलसिला ही क्यों बनाया है? साइमा ने उसके मुंह से पहली बार ऐसी फलसफियाना सुनी थी कि ले बात सुनी थी, लेकिन साइमा ने ये ज़रूर महसूस किया था कि आज रेशम काफ़ी उदास है। अगर अमीर और गरीब का फ़र्क ना होता तो मेरी बच्ची, दिन और रात का बदलना, धूप और छाँव का खेल, शाह और फ़कीर, बादशाही और कशकूल में कोई फ़र्क ना होता। साइमा ने उसको मुतमईन करने के लिए अपनी अकल के मुताबिक जवाब दिया था। मजबूरी और ज़रूरत में क्या फ़र्क है अम्मी? दूसरा सवाल था। दोनों एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। इन दोनों सूरतों में इंसान को अपना आप बेचना पड़ता है। हाँ मेरी बच्ची, अपना आप। साइमा का गमगीन लहजा उसको भी दहला रहा था। ख़रीदार कभी भी ये नहीं सोचता कि बिकने वाले की क्या मजबूरी है, वो सिर्फ ख़रीदना जानता है और उसके ख़रीदने के रंग निराले और कीमत अपनी मर्ज़ी की होती है। और अगर कोई कीमत अदा ना कर सकता हो तो फिर मजबूर किया करता है। साइमा ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसको आज रेशम काफ़ी समझदार लगी थी जो ऐसी बातें पूछ रही थी।
مجبور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف آسمان کی جانب منہ کر کے کاتب تقدیر سے شکوہ ہی کر سکتا ہے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور تیز ٹرین نے ریشم کو اور بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ ایاز نے بھی بیزاری سے آنکھیں کھولی اور بارش کی آواز سن کر بولا، گھر کے برتن اکٹھے کر لو جگہ جگہ رکھنے کے لیے۔ سائمہ ہنستی ہوئی بولی، یہ تو شکر ہے کہ اپنی چھت ہے، وہ بھی تو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور وہ بھی تو ہے جن کے بڑے بڑے پختہ قلعوں جیسے محل ہے۔ ریشم بولی تو ایاز اس کو سمجھاتا ہوا بولا، شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی محنت اور لگن سے ان محلوں کے مالک بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ چارپائی سے اٹھتا ہوا دیگچی، پتیلے اور ٹب اس جگہ پر رکھنے لگا جہاں سے چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا تھا۔ ان محلوں کے مالک بننے کے لیے میں محنت کروں گی۔ وہ بڑبڑائی تو سائمہ ہنسنے لگی اور بولی، ہاں، قبر کی مٹی تک پہنچ جاؤ گی تب بھی محل نہیں بنا پاؤ گی۔ آپ مجھے بد دعا دے رہی ہیں امی؟ اس کی آواز میں حیرت اور غم نمایاں تھا۔ نہیں، بد دعا نہیں دے رہی، بلکہ یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اب چھپر پھاڑ کر ملنے والے معجزے رونما ہونا بند ہو گئے ہیں۔ سائمہ اور ایاز ہنسنے لگے مگر وہ سنجیدگی سے بڑبڑائی، ہمیں سب سے زیادہ ہی ملے گا ایاز، فکر نہ کرو۔ میں اپنی مجبوریاں بیچنے کے لیے ایک بہت ہی ضرورت مند خریدار ڈھونڈ چکی ہوں۔ اس کی نظریں ٹپکنے والی چھت پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کا منہ اوپر کی جانب تھا اور اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کاتب تقدیر سے شکوہ نہیں کر رہی بلکہ اس کی لکھی ہوئی تقدیر سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو اس طرح حقیقت کا رنگ دے گی کہ لوگ اس کی ترقی پر اشش کریں گے، اور وہ اس گھر کو بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ اپنے محل میں جانے کے بعد یہ گھر اپنی ہی طرح کی کسی ضرورت مند فیملی کو دے دے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نعمان عزت کو اپنا نام بتائے گی، اپنا خواب بتائے گی، اور وہ اس کو خرید بھی لے گا، کیونکہ ریشم نے جو لمس اس کا محسوس کیا تھا ویسا ہی لمس نعمان عزت نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ یہ ریشم کا خیال تھا۔ وہ اپنی پلاننگ میں لگی تھی جبکہ تقدیر اس کی بے وقوفی پر مسکرا رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ جانتے ہیں آگے ناول میں کیا ہوگا، میرے ساتھ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔